मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। अब तक आप लोगों ने 2 सबक पढ़ लिया था। आइए आज हम लोग तीसरा सबक पढ़ते हैं जिसका उन्वान है लोकगीत। तो बच्चों, आपने तरह तरह के गीत सुने होंगे फिल्मों में, सीरियल में, और भी ऐसे ऑटो रिक्शा वगैरह में आपने तमाम तरह के गीत सुने होंगे, लेकिन उसमें लोकगीत क्या है। तो अब हमको लोकगीत जानना है कि लोकगीत क्या है। तो बच्चों, लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम के ज़रिए गाए जाते हैं, और अक्सर ये गीत आवाम के दरमियान आवाम के ज़रिए ही गाए जाते हैं। इसका मौजू क्या होता है कि इसमें आम तौर पर देहात, गांव या कस्बे की आम जिंदगी जो है उसको इसमें मौजू बनाया जाता है। यानी देहात की जो ज़िंदगी है उसको लोकगीत में पेश किया जाता है, उसमें दिखाया जाता है। गांव की जो ज़िंदगी है जिसमें तमाम तरह के जानवर और मौसम, फसल, तरह तरह की फसलें, ये सब लोकगीत के मौज़ूआत हैं। यही नहीं, लोकगीतों में त्योहारों और शादी ब्याह के मौके पर जो लोकगीत गाए जाते हैं, जो त्यौहार के मौके पर गाए जाते हैं, उसमें त्यौहार के जो रस्म रिवाज हैं उसमें बयान किए जाते हैं। इसी तरह शादी ब्याह के मौके पर गाए जाने वाले लोकगीतों में शादी ब्याह की जो भी रस्म और रिवाज हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन का सजना संवरना, बारात का आना, बारातियों के नाज नखरे, और जो भी तरह तरह के रस्म रिवाज हैं और उनकी परंपराएं हैं, वो सारी चीज़ें लोकगीत में दिखाई जाती हैं। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि अगर उनकी बोल हमें समझ में नहीं आता है तब भी लोकगीत हमें ज़हननशीं हो जाते हैं, यानी कि याद हो जाते हैं। जैसे हम लोग अपनी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बान जिसकी समझ हमें नहीं है, लेकिन उनके लोकगीत जो है उसे हम सुनते हैं तो वो हमारे मन में बस जाते हैं, याद हो जाते हैं, बल्कि हम उन्हें गुनगुनाने भी लगते हैं। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि पंजाबी और हरियाणवी जो लोकगीत हैं या राजस्थानी जो लोकगीत हैं, वो हमें बोल उसके बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं, या यूँ कह लें कि उसके 2-4 शब्द समझ में आते हैं, लेकिन वो हमें बहुत आसानी से याद हो जाते हैं और हम उन्हें गाने लगते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में तमाम तरह की बोलियां हैं, बहुत से इलाके हैं, हर इलाके की अपनी अपनी ज़बान है, अपने अपने लोकगीत हैं। तो हिंदुस्तान में भी तमाम तरह के लोकगीत पाए जाते हैं, या तमाम ज़बानों में लोकगीत पाए जाते हैं। लेकिन आम तौर पर राजस्थानी, कश्मीरी और अपने उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कजरी, दादरा और ये लोकगीत बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूरब में और बिहार में बोली जाने वाली ज़बान भोजपुरी के लोकगीत भी आवाम में बहुत मकबूलियत रखते हैं। इसके साथ साथ अवध का जो लखनऊ और उसके आसपास का इलाका है, अवधी ज़बान बोली जाती है। तो अवधी ज़बान में भी बहुत से लोकगीत गाए गए हैं और उनकी मिठास, अपने अंदर इतनी मिठास समाये हुए है कि सैकड़ों सालों से वो लोकगीत एक दूसरे की ज़बान पर चलते चले आ रहे हैं, और आज भी लोग उन्हें उतनी ही प्यार और शिद्दत के साथ ख़ास मौक़ों, त्योहारों या शादी ब्याह पर गाते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मबनी होते हैं, इसीलिए वह किसी गिरोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात उन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजरकशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने उनकी तस्वीर खिंच जाती है। यानी कि लोकगीतों में इस तरह अल्फाज के ज़रिए मंज़र को उकेरा जाता है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि वो सारी तस्वीरें हमारी आंखों के सामने घूम रही हैं। इन गीतों को गाने के लिए, इनके से लुत्फ़ लेने के लिए हमें बाकायदा तालीम की ज़रूरत नहीं होती, ना ही बहुत सारे साज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसको गाने और इससे लुत्फ़ लेने के लिए बस एक ही साज़ काफ़ी है। बांसुरी, एक तारा, खड़ा, ढोल या ढोलक, अगर कुछ भी हमारे पास इसमें से एक आइटम है, एक भी साज़ है, तो हम लोकगीतों का पूरा लुत्फ़ ले सकते हैं। यही नहीं, हमारे गांव, देहात और कस्बों में बाज़ औक़ात इनमें से कोई भी साज़ नहीं होता है,
پھر بھی لوگ لوک گیتوں کا لطف لے لیتے ہیں، جیسے ٹین، ڈرم یا برتن ہی لے کر اسی کو بجا کر اس کا پورا مزہ لے لیتے ہیں۔ آئیے اب اس کا آخری پیراگراف دیکھتے ہیں، کیا لکھ رہا ہے اس میں۔ لوک گیت یوں تو ہر زبان میں ہوتے ہیں، لیکن شمالی ہندوستان کی برج بھاشا، اودھی اور بھوجپوری میں جو گیت گائے جاتے ہیں، عوام میں ان کی مقبولیت بہت ہے۔ ان میں زبان نہ جاننے والوں کے لیے بھی غیر معمولی کشش ہوتی ہے۔ کشمیری، ہریانوی، پنجابی، بنگالی، مالوی اور راجستھانی لوک گیتوں کا بڑا پیارا انداز ہے۔ خاص طور پر راجستھانی لوک گیت تو اپنے رقص اور موسیقی کی وجہ سے زیادہ مقبول ہے۔ کون ہوگا جس نے راجستھان کا یہ مشہور لوک گیت پلو لٹکے گوری کو پلو لٹکے نہ سنا ہو۔ ٹیلی ویژن اور فلموں نے بھی لوک گیتوں کو بڑا رواج دیا ہے۔ ان لوک گیتوں میں ہماری تہذیب رچی بسی ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں بچوں کی لوک گیت میں ہماری تہذیب، ہماری سنسکرتی، ہمارا کلچر نظر آتا ہے۔ لوک گیتوں کو رواج دینے میں یعنی آگے بڑھانے میں، اسے فروغ دینے میں ٹیلی ویژن نے بھی کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بعض اوقات آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ کئی بار فلموں کے بیچ میں کہیں بنجر کی سین آ جاتی ہے یا بیڑ کی سین آ جاتی ہے، جنگل کے بیچ میں یا پہاڑوں کے بیچ میں یا ریگستان کے بیچ میں کوئی قبیلہ وہاں اپنا کارواں روکتا ہے، تو رات کے وقت وہ لکڑیاں جلا کر اور سب اکٹھا بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پھر گیت گاتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کے بہت ساری فلموں میں بھی لوک گیت سنے ہوں گے۔ تو اس طرح یہ سبق پورا ہوا۔ اب آئیے اس سبق کا ایکسرسائز یعنی کہ مشق ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو مشق میں نمبر 1 پہ آپ دیکھیے، معنی یاد کیجئے۔ معنی یاد کیجئے یعنی کہ اب معنی ذہن نشین کرنے ہیں کہ کس الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ تو آئیے اب سب سے پہلا الفاظ ہے عوام۔ عام کی یہ جمع ہے یعنی عام لوگ، جو عوام ہے، جنتا ہے۔ مبنی، منحصر، کی بنیاد پر، ہندی میں جسے بولتے ہیں آدھارت۔ اوقات، وقت کی جمع ہے۔ خالق، پیدا کرنے والا۔ یہاں مراد سبق میں کیا ہے؟ لکھنے والے سے ہے، یعنی لوک گیت کا لکھنے والا۔ منظر کشی، منظر کھینچنا، لفظوں میں منظر کی تصویر کھینچنا، یعنی لفظوں کے ذریعے کسی منظر، کسی جگہ کی تصویر اکیڑ دینا۔ پنگھٹ، وہ کنواں یا باولی جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے۔ سارنگی، ایک طرح کا ساز ہے جس میں کئی تار ہوتے ہیں۔ ایک تارا، یہ بھی ایک ساز ہے۔ ٹھمری، ٹھمری کیا ہے؟ گیت کی ایک قسم ہے جس میں ایک بول طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ دادرا، گیت کی ایک قسم ہے یہ بھی، جس میں مختلف گیتوں کے بول یا اشعار جوڑ دیے جاتے ہیں، یعنی تمام طرح کے گیتوں کے بول یا اشعار جوڑ کر یہ گیت تیار کیے جاتے ہیں۔ کجری، یہ بھی لوک گیت کی ایک قسم ہے، برسات میں گائی جاتی ہے۔ مرزا پور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ گیت گایا جاتا ہے۔ بارہ ماسا، یہ شاعری کی ایک قسم ہے، ایسی نظم ہوتی ہے جس میں سال کے 12 مہینوں کے مختلف موسموں کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ سال کے 12 مہینے موسموں میں ہونے والے تبدیلیاں اور اس کے بارے میں اس 12 ماسا کے تحت لکھا جاتا ہے۔ رت یعنی موسم۔ اس کے بعد 4 چاند لگانا یعنی خوبصورتی بڑھانا، کسی چیز کی خوبصورتی میں اضافہ کر دینا۔ اگلا الفاظ کیا ہے؟ رت جگے۔ رت جگے سے مراد رت یعنی رات اور جگہ یعنی جاگنا، تو کیا مطلب ہو گیا؟ رات کو جاگنا۔ شادی بیاہ یا خوشی کی کسی تقریب میں رات بھر جاگنا اور خوشی منانا کیا کہلاتا ہے؟ رت جگہ یا رت جگے۔ مقبولیت، آخری الفاظ کیا ہے؟ مقبولیت، قبول کیا ہوا یعنی پسندیدگی، یعنی جو بہت مشہور ہو، لوگوں کو بہت پسند آیا ہو۔ تو یہ تو ہو گیا ایکسرسائز یعنی مشق میں نمبر 1۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بآواز بلند پڑھیے۔ تو اسے آپ پڑھ لیں گے۔ یہ الفاظ آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، اس میں 6 الفاظ ہیں، 6 اور یہ 2 8۔ ان الفاظ کو آپ بآواز بلند یعنی اس کا صحیح تلفظ ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آئیے مشق میں ایکسرسائز نمبر 3 پر، جس میں ہے، تو کیا ہے اس میں؟ غور کیجئے۔
اس میں بہت ہی غور کرنے کی بات ہے، بڑی اہم جانکاری اس پیراگراف میں دی گئی ہے، تو بچوں اس پہ غور کیجیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ لوک گیت ہماری سماجی اور تہذیبی زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں اپنے لوک گیتوں کو محفوظ رکھنا چاہیے، یعنی اسے بچا کر رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، انہیں سرکشت رکھنا چاہیے۔ ہمارے لوک گیتوں کو جمع کرنے کا کام سب سے زیادہ محنت اور توجہ کے ساتھ دیویندر ستیارتھی نے انجام دیا۔ کس نے لوک گیتوں کو جمع کرنے کا کام کیا؟ دیویندر ستیارتھی نے۔ دیویندر ستیارتھی اردو کے عظیم افسانہ نگار تھے۔ گاندھی جی کی تحریک پر انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا تھا، یعنی گاندھی جی کی تحریک پر، گاندھی جی کے کہنے پر یہ بیڑا اٹھایا تھا۔ زندگی کا بہت بڑا حصہ انہوں نے ان لوک گیتوں کی تلاش میں گزارا، یعنی کہ پورے ملک میں گھوم گھوم کر لوک گیتوں کو تلاش کرنے میں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار دیا۔ کس نے؟ دیویندر ستیارتھی نے۔ ملک کے دور دراز علاقوں میں گھومتے پھرتے ایک عام اندازے کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 3 لاکھ لوک گیت جمع کیے۔ کتنے لوک گیت جمع کیے؟ 3 لاکھ۔ ان کی محنت کا بہت کم حصہ چھپ کر سامنے آیا، لیکن بدقسمتی کیا رہی کہ انہوں نے اتنے سارے لوک گیت جمع کیے لیکن چھپ کر کتاب کی شکل میں بہت کم حصہ ہی سامنے آ پایا۔ دیویندر ستیارتھی اردو کے مشہور افسانہ نگار تھے، یہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ دیویندر ستیارتھی اردو کے مشہور و معروف افسانہ نگار تھے۔ ان کی پیدائش 28 مئی 1908 کو پنجاب کے ضلع سنگرور میں ہوئی تھی اور ان کا انتقال یعنی وفات 12 فروری 2003 عیسوی کو ہوا۔ ان کی بہت سی کتابیں ہندی، انگریزی اور پنجابی میں شائع ہو چکی ہیں، یعنی دیویندر ستیارتھی صرف اردو زبان کے ہی ماہر نہیں تھے بلکہ ہندی، انگریزی اور پنجابی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ چھوڑ گئے ہیں، کس کا؟ لوک گیتوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ اور دوسری ساہتیہ کا، ادب کا۔ ان کی وضاقتہ سادھوؤں جیسی تھی، یعنی ان کی ویش بھوشا، ان کا حلیہ کیسا تھا؟ سادھوؤں جیسا تھا۔ لمبے بال، بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی داڑھی اور لمبا کوٹ ان کی پہچان تھی، یعنی کہ وہ سادھو صفت انسان تھے اور سادھوؤں کی جیسی ان کی ویش بھوشا تھی، سادھوؤں کے جیسے ان کا حلیہ تھا، وضاقتہ تھا، سادھوؤں کی طرح ہی وہ رہتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس طرح ہم نے اسے پڑھ لیا، یہ یہیں اس کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پارٹ 2 میں ہم باقی کی مشق کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن ترنت مل جائے، ٹھیک ہے؟ اوکے، بائے۔